UAE کے پریزیڈنٹ نے یہ بات کہی ہے کہ جو انڈیا میں ایجوکیشن ہے، جو ان کے آتھر کی بک ہے، ان کے ہولی بکس ہے، وہ سب کے سب انڈیا سے UAE میں بھی پڑھائی جائیں گے اور ان کے ایجوکیشن کو مکمل کاپی کیا جائے گا UAE میں۔ اور اگر یہ بھارت سے بات کرتے ہیں کہ جی ان سے ہم نے جہاد کرنا ہے، تو پھر وہ تو ہم سے کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ اب ان کو ہمارے جیسے لوگوں کی کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، پاکستان ہونا ہو یا نہ ہو۔ انڈیا کا سلیبس اگر UAE میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی کہ ہم اپنی چیزیں جو ہیں وہ اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے، ان کی چیزیں امپورٹنس دے رہے ہیں۔ جب ان کی چیزیں دبئی میں آئیں گی تو ڈیفینیٹلی ان کا جو ساری چیزیں وہ دبئی میں شفٹ ہو جائیں گی۔ اس وقت 26 ان کے IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ اس وقت MIT سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے۔ انڈیا کی طرف سے اس پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ پاکستان اور انڈیا کا بائی لیٹرل ہے معاملہ، اس کے اوپر کوئی تھرڈ پارٹی کو بولنے کی وہ نہیں ہے کہ انڈیا اپنے میڈ ان انڈیا پروڈکٹ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کیا ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ گدھے اور کتے۔ سیریسلی ان چیزوں کو لیا جائے نا تو یہ ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم گدھے اور کتوں پہ آ کے سوچ رہے ہیں۔ گدھے اور کتوں سے قومیں ترقیاں نہیں کرتی۔ قومیں جو ترقی کرتی ہیں نا وہ اپنی اسٹوڈنٹس کی بیس پہ کرتی ہے، اپنے طالب علموں کو۔ سب سے پہلے میری رائے تو یہ ہے، چلے ہمیں کسی نے تو ہم سے کچھ مانگا کہ آپ ہمیں بھیجیں، ورنہ تو ہم ہی مانگتے ہیں سب سے۔ Beggars can't be choosers. Please understand that. ہمیں اپنی قوم کا پیٹ پالنا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ پاکستان جو ہے is going through the most depressive phase of his foreign diplomacy at this point of time۔ پر خواہش کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، جس پر پاکستان کی گورنمنٹ نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ وہ چائنا کو گدھے اور کتے ایکسپورٹ کرے گا۔ گدھوں کی پاپولیشن کے لحاظ سے پاکستان تیسرا بڑا ملک ہے، جبکہ چائنا نے کہا ہے کہ وہ ان جانوروں کے ذریعے اپنی جو ہے ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن جو ہے وہ بنانا چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ تو کوئی سٹینڈرڈ نہیں نہ ہوا کہ آپ گدھے اور کتوں کی وجہ سے اپنی معیشت کو اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس اب جب انڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہ IT میں بہت زیادہ IT کی چیزیں ہیں، وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی بیسڈ ان کی چیزیں بہت زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ ایگریکلچرل جتنی بھی چیزیں ہیں، گندم وغیرہ وہ چیزیں، ان چیزوں پیاز وغیرہ وہ یہ چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جو کوئی بھی قوم ہو نا وہ ترقی انہی چیزوں پہ کرتی ہے۔ یہ گدھے اور یہ کتے وغیرہ ان سے کبھی کسی قوم نے ترقی نہیں کی۔ آپ کے خیال میں چائنا نے ان گدھوں اور کتوں کا کیا کرنا ہوگا؟ اس کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ سنا ہے کہ وہ مطلب میڈیسنز وغیرہ انہوں نے بنانی ہے، اس سے کوئی میٹابولزم سیٹ ہوتا ہے کوئی اس چیزوں کو، لیکن میرے خیال سے تو کھانے ہی ہوں گے انہوں نے جو ان کا کام ہے۔ نہیں، مجھے بھی یہی سننے میں آیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسے اپنی ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن تیار کریں گے جس سے بلڈ کے ساتھ ساتھ جو امیون سسٹم ہے اس کو بوسٹ کیا جائے گا۔ تو جہاں تک بہت سارے لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ گدھے تو ہمارے یہاں آوارہ پھر رہے ہیں، کتے بھی آوارہ پھر رہے ہیں، تو کسی کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دے دینا چاہیے۔ اگر بدلے میں پیسے آ رہے ہیں تو ان گدھوں کو کتوں کو دے کر پیسے لے لینے چاہیے۔ ہاں نہیں تو مطلب گدھے اور کتے انہیں دے دیں گے، جو گدھے یہاں پہ مہنگے ہو جائیں گے۔ تو کتے تو ویسے بھی یہاں پہ اتنے کم ہو گئے، اب تو مار دیے ہیں زیادہ تر، کم ہی ہیں۔ تو ویسے بھی دیکھا جائے نا، یہ تو ایک ہو گیا نا فنی سائڈ پہ ہم نے تھوڑی سی بات کرتی، لیکن نا سیریسلی ان چیزوں کو لیا جائے نا تو یہ ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم گدھے اور کتوں پہ آ کے سوچ رہے ہیں۔ گدھے اور کتوں سے قومیں ترقیاں نہیں کرتی۔ قومیں جو ترقی کرتی ہیں نا وہ اپنی اسٹوڈنٹس کی بیس پہ کرتی ہے، اپنے طالب علموں کو ان کے اوپر انویسٹ کرتی ہے، کیپٹل انویسٹ کرتی ہے ان کے اوپر، تاکہ وہ ترقی کل کو کریں، کیونکہ انہوں نے کل کو فیوچر بنانا ہوتا ہے۔ جہاد کس بات کا؟ ان کو تو لوگوں کو تعلیم کی طرف لے کے جانا چاہیے، کچھ ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے تھا۔ یہ جہاد اس زمانے میں کون سے جہاد کی بات یہ کر رہے ہیں؟ اور اگر یہ بھارت سے بات کرتے ہیں کہ جی ان سے ہم نے جہاد کرنا ہے، تو پھر وہ تو ہم سے کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ اب ان کو ہمارے جیسے لوگوں کی کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، پاکستان